محترم حاضرین، میں ان تمہیدی کلمات کے ساتھ ہی اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ جاوید عمری حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، رویت وحدہ اور ائمہ اربعہ کے کیا خیالات اور اس نظریات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، آج کی اس مجلس میں جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان رویت ہلال اور ائمہ اربعہ۔ رویت ہلال، چاند کا دیکھنا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق عبادات سے ہے، اس مسئلے کا تعلق اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری مقصد تخلیق، ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں یسألونک عن الأہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند، یہ ہلال لوگوں کے لیے عبادت کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہے، والحج، اور حج جیسی بہترین عبادت کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور انفرادی طور پر ہر مسلمان کو اپنی عبادت کے متعلق سوچنا چاہیے، پہلی چیز۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا تعلق، اس ہلال کا تعلق مہینوں کی ابتدا اور انتہا سے ہے، اور سب سے معزز مہینہ، برکتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا تعلق بھی اسی ہلال سے ہے، اس کا تعلق بھی اسی ہلال سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ اس نے پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اس کا تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینوں کو پائے، رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے، رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جائے، اس کو چاہیے کہ فلیصم، وہ اس کا روزہ رکھے، وہ اس کا روزہ رکھے۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا یا نہیں ہوا، داخل ہو گئے، روزہ رکھنا ہے کہ ہم یہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا یا نہیں ہوا، یہی مسئلہ ہے۔
تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اگر ہم ایک دن بعد روزہ رکھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اب شہر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو گویا سمجھیے کہ ایک روزہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، ایک روزہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے، بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی عبادات پر غور کریں. جی ہاں، یہاں پر غور کرنے کی ایک بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو فردن ہر ایک پر روزہ واجب ہے، جیسے کہ نماز واجب ہے، جیسے کہ نماز واجب ہے، ہر مسلمان پر نماز واجب ہے، بالکل اسی طرح ہر مسلمان پر روزہ رکھنا واجب ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، لیکن کیا چاند دیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے؟ کیا چاند دیکھنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتیں قبول کی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں رمضان کی ابتدا کا چاند نہیں دیکھا، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. آپ نے چاند نہیں دیکھا ہے، دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ابتدا کا چاند دیکھا ہو، رمضان کی ابتدا کا چاند دیکھا ہو، ایسی دلیل نہیں ملتی. بلکہ اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی قبروں کو معتبر سمجھا، ان کی شہادت کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے ہیں، حدیث ہے، میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال تراءى الناس الهلال، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے لگے، لوگ چاند دیکھنے لگے. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ فصام، آپ نے روزہ رکھا. وامر الناس بصیامہ، بلکہ آپ نے صرف اپنی حد تک روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے لوگوں کو کہا، حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، کہ تم روزہ رکھو. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الصیام، باب فی شہادت الواحد علی رؤیت ہلال رمضان. جی ہاں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر رہے. تو چاند دیکھنا ہر ایک پر واجب نہیں ہے. تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو مدینے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر آنے والی خبر کو بھی معتبر سمجھا اور اس کو قبول کیا یا نہیں؟ ایک سوال ہے. جواب کیا ہے؟ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی کہ آپ مدینے کی رویت کو لیں گے اور مدینے سے باہر والی رویت کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ تفریق کہیں نہیں ملتی، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مدینے کے باہر سے آنے والی خبر کو بھی قبول فرمایا اور لوگوں میں روزہ رکھنے کا اعلان کیا. اور ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے یعنی عید منانے کا اعلان فرمایا. وہ دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابصرت الہلال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، متأکد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ شخص معتبر ہے یا نہیں، اور اعتبار کی کیا شرط ہے؟ اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے؟ وان محمد رسول اللہ، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فقال نعم، وہ صحابی کہتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے، ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم مدینے کے باہر والے ہو، ہاں تمہاری رویت یہاں پر قبول نہیں ہوگی؟ کیا یہ کہتے ہیں؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں، قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو، فأذن فی الناس فلیصوموا غدا،
کہ وہ کل روزہ رکھیں، کل روزہ رکھیں. یہ روایت ابو داؤد کتاب الصوم کی ہے. جی ہاں. دوسری حدیث جس کا تعلق روزہ توڑنے سے ہے، یعنی عید منانے سے ہے اس کا تعلق، وہ حدیث یہ ہے: عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سے ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں، قال اختلف الناس فی آخر یوم من رمضان، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا رمضان کے آخری دن کے متعلق، رمضان کے آخری دن کے متعلق لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. فقدم اعرابیان، دو اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. فشہدا عند النبی باللہ، اللہ کی قسم کھا کر وہ گواہی دیتے ہیں، لأحل الہلال امسی عشیۃً، وہ گواہی یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل رات کو چاند دیکھا ہے، ہم نے کل رات کو چاند دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فأمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ان یفطروا، کہ تم جو روزہ رکھے ہوئے ہو اے صحابہ اس روزے کو توڑ دو. روزے کو توڑنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَنْ يَقْضُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، کہ آپ نے یہ بھی حکم فرمایا صحابہ سے کہ کل عید کی نماز پڑھو، کیونکہ اب عید کی نماز کا وقت گزر چکا ہے، زوال کے بعد یہ خبر پہنچی ہے. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. آپ نے یہ تفریق نہیں کی کہ یہ خبر مدینے کے اندر سے آ رہی ہے یا مدینے کے باہر سے آ رہی ہے. یہ احادیث ہیں، آپ اس کو اٹھا کر کتابوں میں دیکھ لیں، حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں. یہ حدیث بھی ابو داؤد کی حدیث ہے. تو گویا اختلاف مطلع کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. ائمہ اربعہ، ائمہ دین، علماء جمہور، میں یہ نہیں کہتا علماء عوام، یعنی جمہور عوام نہیں کہتا، میں جمہور عوام نہیں کہتا، بلکہ جمہور علماء نے ایک سمجھا، اس کی حقیقت کو سمجھا، اور انہوں نے ان احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسی کے مطابق فتوے جاری کیے، اسی کے مطابق فتوے جاری کیے. چنانچہ ائمہ اربعہ میں سے 4 اماموں میں سے 3 اماموں کا قول یہی ہے، 4 میں سے 3 اماموں کا قول یہی ہے کہ اگر کسی ملک میں چاند نظر آ جائے اور اس کی خبر دوسرے ملک والوں کو معتبر طریقے سے پہنچ جاتی ہے تو لازم ہو جاتا ہے اس ملک والوں پر کہ وہ روزہ رکھیں یا عید منائیں، یا عید منائیں. 4 اماموں میں سے 3 ائمہ نے. وہ 3 ائمہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 ائمہ کا یہی قول ہے، اور بعض شوافع کا بھی یہی قول ہے، جیسے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس کا ذکر کیا ہے. بعض شوافع بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ دوسرے ملک میں بھی اگر کوئی چاند نظر آ جاتا ہے اور اس کی خبر معتبر طریقے سے پہنچ جاتی ہے کسی اور دوسرے ملک کو، تو اس شہادت کو قبول کرنا اس ملک والوں پر واجب ہو جاتا ہے. جی ہاں. اس سلسلے میں میرے پاس علماء کے تقریباً 13 فتاوے ہیں اس سلسلے میں، اور مختلف مکتب فکر کے 13 فتاوے ہیں. میں ان میں سے کچھ فتاوے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلا فتویٰ ہے شرح موطا امام مالک، بہت ہی بہترین کتاب ہے، حدیث کی کتاب. موطا امام مالک کی شرح مصوّع میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ملک کی رویت دیگر تمام ممالک میں لازمی طور پر قبول کی جائے گی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں کہ چاند قریبی جگہ یا دور کی جگہ سے دیکھنے سے روزہ واجب ہو جائے گا. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ جب چاند ایک ملک والے دیکھ لے تو سمجھو دنیا کے تمام مسلمانوں نے چاند دیکھ لیا. سعودیہ میں نظر آ گیا یا کہیں اور نظر آ گیا تو سمجھو اگر وہ خبر پہنچ گئی تو بنگلور والوں نے بھی دیکھ لیا. یہی مطلب ہے اس کا، ہم نے بھی دیکھ لیا اور ہم پر بھی یہ واجب ہے. جی ہاں. نواب صدیق حسن خان صاحب الروضۃ الندیہ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ،
چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، اس میں خطاب کس سے ہے؟ اس میں خطاب ساری امت سے ہے، مکے والوں سے نہیں ہے، مدینے والوں سے نہیں ہے، خاص نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب عام ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو کوئی مسلمان کسی بھی جگہ سے چاند دیکھ لے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے رویت ہوگی، وہ رویت ہو جائے گی۔ جی ہاں، شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مسلک کو جمہور علماء کا مسلک بتایا ہے، اسی مسلک کو جمہور علماء کا مسلک بتایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند فقہ احناف، ان کے فتاوی کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی بھی یہی رائے ہے، چنانچہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380/5 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ فقہ احناف میں اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر مشرق میں چاند کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی ویسٹ میں، اہل مشرق کی رویت کو اہل مغرب پر اور اہل مغرب کی رویت کو اہل مشرق پر ماننا لازمی ہے، اوبلیگیٹری، واجب، لازمی ہے۔ جی ہاں، اسی طرح در مختار جو فقہ احناف کی معتبر کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ مطلع کا مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، اگر مغرب ملک والے چاند دیکھ لے تو مشرقی ممالک والوں کو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ فقہ حنفی کے علاوہ فقہ مالکی میں بھی یعنی ان میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اختلاف مطالعے کے غیر معتبر ہونے پر ہمارا بھی اعتماد ہے اور مالکی اور حنبلیوں کا بھی۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 اماموں کے نزدیک اختلاف مطلع کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے کہ میں بتایا 3 امام اتحاد رویت پر متحد ہیں، اتحاد رویت پر متحد ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح برِ صغیر کے علماء کا بھی یہی موقف رہا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کلکتہ میں چاند جمعرات کی رات کو نظر آیا اور مکے میں جمعرات کی رات کو اور کلکتہ والوں کو پتہ نہ چل سکا کہ مکے میں رمضان جمعرات سے شروع ہو چکا ہے، تو جب بھی ان کو پتہ چلے گا ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عید مکے والوں کے ساتھ منائیں اور پہلے روزے کی قضا کریں، پہلے روزے کی قضا کریں۔ تو ایسے بہت سارے فتاوے ہیں دیوبند کے، اور ان کے علاوہ بریلوی مکتب فکر کے احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 560/8 میں لکھا ہے کہ ہمارے ائمہ کے مذہب صحیحہ کے مطابق رؤیت ہلال کے مسئلے میں مسافت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مسافت کا، ڈسٹینس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی چاند نظر آ جائے اور اس کی خبر دوسرے ملک والوں کو پہنچ جائے معتبر طریقے سے، تو ان کی رویت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ان آیات، قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہیں، اور ان کی روشنی میں فتویٰ دینے والے علماء کے اقوال بھی واضح ہیں۔ ان ساروں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک میں چاند نظر آ گیا اور اس کی خبر معتبر طریقے سے کسی دوسرے ملک والوں کو پہنچ گئی، ان پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا یہ کہ عید منائیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔